اس خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے اسلام سے منہ پھیرا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور ہم اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب اس دعوت سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم تو یقیناً مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات کہہ چکا اور خط سنا چکا تو اس کی مجلس میں ایک شور و شغب برپا ہو گیا، اور سب لوگ زور زور سے بولنے لگے، اور اس نے ہمیں مجلس سے باہر بھیج دیا۔ جب ہم باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، کا معاملہ اتنا زوردار ہو گیا ہے کہ بنو الاصفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام سے نواز دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل جب ایلیل یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا تو ایک دن صبح کے وقت بڑا پریشان اور کبیدہ خاطر تھا، تو اس کے ایک بڑے پادری نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور ستاروں کا حساب جانتا تھا۔ پادری کے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ ستاروں میں غور کرنے سے پتہ چلا ہے کہ ختنہ والے بادشاہ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے کس قوم میں ختنہ کا رواج ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف یہودی ختنہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ملک کے تمام شہروں میں یہ حکم نامہ بھیج دیں کہ وہاں جتنے یہودی ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں۔ ان لوگوں میں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں غسان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آ پہنچا، اور اس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اس سے ساری خبر معلوم کر کے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ اس قاصد نے ختنہ کرایا ہوا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقل کو بتایا کہ اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنہ کا رواج ہے۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہو گیا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیہ میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقل کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا
کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقل نے حمص میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ پھر اس نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، اے روم کے سردارو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح و بہبود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقل نے جب ان کا اس طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے۔ اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرقل کے آگے سجدہ میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کے قصہ کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔